اگلے جو 5 ریفرنسز ہیں وہ پانچوں کے پانچوں صحیح بخاری سے، پیچھے ان کو گنجائش رہ جاتی ہے، صحیح والا چکر بھی ختم۔ چوتھا ریفرنس صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3668، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کا مشہور خطبہ ہے، جو آج انشاءاللہ میں نے کور بھی کرنا ہے اگلے پورشن میں حدیث نمبر 12 کے تحت۔ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں ایک تقریر کی، پوری ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک رکھی ہوئی تھی اور مسجد میں آ کے تقریر کی۔ یہ 2 آیات انہوں نے بھی پڑھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144 اور سورہ الزمر آیت نمبر 30 جو ہم نے کور کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا الا من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ فان محمد قد مات، یہ کہتے ہیں اللہ کہہ سکتا ہے، حضرت ابوبکر نے کہا بھائی اللہ نہیں نے، ایز فار ایز امتی از کنسرنڈ ہمارا سٹیٹس اور سیدنا ابوبکر صدیق کا سٹیٹس برابر ہے، مرتبے کی بات نہیں کر رہا، امتی ہونے کا سٹیٹس۔ گستاخی اگر ہم کریں گے وہ بھی ہوگی، حضرت ابوبکر کریں گے تو وہ بھی گستاخی ہوگی۔ تو یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں فإن محمد قد مات، تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، وصال فرما گئے، نہیں کہا انہوں نے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ کرے گا، فإن اللہ حی لا یموت، تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ کو موت نہیں آئے گی، انسان کو تو موت آنی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں، مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عبادت کرتا تھا صحابہ میں؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے توحید کو اس طرح راسخ کیا کہ اگر کسی کو کوئی وہم ہے نا تو وہ نکل جائے، ایک فرضی کیس بنایا۔ یہاں ہم ان کو کوئی فرضی بات بنا کے سمجھائے، کہتے ہیں جی دیکھو کولوں گلا بڑھا دینا، تو چلیں یہ دیکھ لیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ نہ صرف بات کی بلکہ اپنی بات کی دلیل میں 2 آیات بھی کوٹ کی۔ 5واں ریفرنس بھی صحیح بخاری سے ہے 3700، امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام خلیفہ دوئم، پہلے خلیفہ کا بھی سن لیا، دوسرے خلیفہ کا بھی سن لیا۔ جب ان کو زخم شہادت لگا جس میں وہ تقریباً 1 ہفتے تک زندہ رہے، پھر لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 شخصیات کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا، اور ساتھ وجہ بھی بتا دی، الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ 6 ہستیاں ہیں کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی، دیکھیں وصال کا لفظ نہیں استعمال کیا، وفات، وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 کے 6 بندوں پر خوش تھے۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بندے بھی تھے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے وفات کے وقت، انہوں نے بعض کام بھی پایا تھا، ان 6 بندوں سے خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک، اور پہلے نمبر پہ مولا علی کا نام لیا، یہ رافضیوں کے لیے بھی پھکی ہے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ چھٹا ریفرنس بھی صحیح بخاری سے 4435 اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے 6295، ام المؤمنین اما سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض وفات میں تھے تو ان کے الفاظ ذرا سنیں سیدہ عائشہ کے، وہ کہتی ہیں كنت اسمع انه لا يموت نبی حتى يخير بين الدنيا والآخرة، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام صحت میں یہ اکثر بات سنا کرتی تھی کہ کسی نبی کو موت اس وقت تک نہیں آتی، وصال اور وفات کا لفظ نہیں، لا يموت نبی، کسی بھی نبی کو موت نہیں آتی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اختیار نہ دے دے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا جنت میں۔ تو کہتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کے وقت یہ اختیار دیا گیا تو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے ان اعلیٰ لوگوں کے ساتھ ملا دے،
اور دوسری روایت بخاری مسلم میں، یہ دونوں روایتیں انشاءاللہ میں کور کروں گا. مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ام عائشہ کہتی مجھے یاد آ گیا، یہ اختیار دیا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں اختیار نہیں کریں گے، آپ آخرت کی طرف ہی جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساتواں ریفرنس بھی صحیح بخاری سے ہے، 803 نمبر. جب بنو امیہ کے بدماش گورنروں نے تکبیرات کہنے کی سنت چھوڑ دی، صرف پہلی تکبیر کہتے تھے، اس کے بعد باقی تکبیرات آہستہ کہتے تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ رافضین کو خام خواہ گالیاں دیتے ہیں. سب سے زیادہ بنو امیہ کے مخالف اور اہل بیت کے حامی سیدنا ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں یہ چیلنج کرتا ہوں جتنی کریٹیکل احادیث ہے نا اہل بیت کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں، مولا حسن و حسین کے بارے میں رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام، سب کے سب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے. تو 803 نمبر حدیث صحیح بخاری میں، بنو امیہ کے بدماش گورنروں نے جب یہ سنت چھوڑ دی تو سیدنا ابو ہریرہ نے ان کو نماز پڑھ کے بتائی اور 22 دفعہ اللہ اکبر کہا. 4 رکعتوں میں نماز شروع کی تو اللہ اکبر کہا، رکوع میں گئے تو اللہ اکبر کہا، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہا رکوع سجدے میں جاتے وقت. اس طرح 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہہ کر انہوں نے اینڈ پہ کہا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نماز پڑھتے رہے. ان کانت ہذہ لصلاۃہ حتی فارق الدنیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے تکبیرات کہتے رہے یہاں تک کہ فارق الدنیا ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے فارغ ہو گئے. فارق الدنیا وصال فرما گئے نہیں، فارق الدنیا دنیا سے فارغ ہو گئے. تو یہ وہی ڈاکٹر طارق قادری صاحب وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی اس میں تو رفع دین ہی نہیں، اور پائی دے پہلا رفع دین بھی کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر باب بخاری نے باب باندھا تکبیرات کا بیان، اس میں پہلا رفع دین بھی کوئی نہیں ہے.